السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ ہمارا یہ چینل قرآنی آیات کی تبلیغ، قرآن پاک کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آیت کو سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، اس آیت مبارکہ کی تعلیم اور تفسیر کو جانیں سمجھیں۔ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ آگے شیئر کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے سنیں گے وہ بھی اجر اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 108 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تفسیر خازن۔ سورۃ بقرہ تحت الآیہ۔ تحت الآیہ کا معنی ہے کہ یہ تفسیر خازن میں اسی آیت کی تحت بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ تفسیر طبری البقرہ تحت الآیہ۔ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ مسلم کتاب الفضائل، باب توقیرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ من پسند کا حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔